بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک غلطی بہت ہی عام ہوتی جا رہی ہے اور وہ غلطی کی اصلاح ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے میں مسئلہ بتا دوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی امام 2 رکعت فجر کی یا 4 رکعت ظہر یا عشاء کی پڑھائے تو اس صورت میں پڑھانے کے بعد جب امام کی 1 رکعت ہو جائے اور 1 رکعت ہونے کے بعد پیچھے سے جو مقتدی آتے ہیں انہیں مسبوق کہتے ہیں، یعنی جو پیچھے سے شامل ہونے والے حضرات وہ مسبوق کہلاتے ہیں۔ اب انہیں 1 رکعت نہیں ملی ہے، لیکن ان لوگوں کی یہ بہت ہی بڑی غلط فہمی یہ ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر امام رکوع میں جائے اور رکوع میں جانے کے بعد اس کو رکوع کے اندر کی تمام تسبیحات مکمل کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ جیسا کہتا ہے تو یہ لوگ آ کر امام کے ساتھ شریک ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ گمان کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ امام کی رکعت جو ابھی امام نے رکوع کیا وہ ہمیں رکعت مل چکی ہے، لہٰذا امام کے ساتھ وہ شامل ہو جاتے ہیں، جبکہ انہیں یہ رکعت نہیں ملی ہے، بلکہ امام کے سلام پھرنے کے بعد اسے ڈبل سے نماز کی اس 1 رکعت کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن اور بعض حضرات کو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات کہ امام رکوع سے اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ چکے ہیں، لیکن اب امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں تو ہمیں رکعت نہیں ملی ہے۔ اب نہیں ملی تو بعض لوگ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کے لیے وہی کھڑے کھڑے انتظار کرتے ہیں۔ امام جس حالت میں ہے، مثال کے طور پر قیام میں ہے یا اسی طرح سے قاعدے میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے، تو اس صورت میں وہ نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر امام کے قیام میں یا اسی طرح سے قاعدے میں بیٹھنے کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ وہ ان کا انتظار کرنا یہ غلط ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلاء السنن، اسی طرح سے سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی وغیرہ کے اندر روایتی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جاؤ، لیکن ہمارے مسلم برادری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی اصلاح بہت ضروری ہے، امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں شریک ہو جانا چاہیے۔ ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔